کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید سے متعلق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کتاب انزلناہ الیک، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بابرکت کتاب کو نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کتاب میں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کے معانی، اس کے مطالب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل و دانش اس کتاب سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ آپ دیکھیں یہ کتنی اہم ترین ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کی صرف ریڈنگ کریں، اس کی صرف تلاوت کریں، اس کو صرف تبرک کی ایک کتاب سمجھ کر کے صرف اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ محض ایک عام آدمی قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تب بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهَا عَشْرٌ، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف واحد، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور تلاوت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے فہم کو، اس کا فہم پیدا کریں، اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے میرے بھائیو، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی ڈگری لیتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ آدمی اس مادے کو اور اس سے متعلق کتابوں کی صرف ریڈنگ نہیں کرتا، وہ آدمی ان کتابوں کو اگر صرف پڑھ کر کے اس کورس کو پورا کر لے، کوئی آدمی سماجی طور پر اس کو ڈاکٹر تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس نے گہرائی سے سمجھا نہیں ہے اس چیز کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب دنیا کے معاملے میں ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معاملے میں کیسے ان چیزوں کو گوارا کرتا ہے، کہ وہ صرف اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے نہیں، وہ جانے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کریم اور رحیم رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 باتیں اس کے اندر ذکر کی ہے اس آیت کریمہ میں۔ ایک تو اللہ نے مطلق طور پر ساری امت کے لیے تدبر کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ تدبر اصل میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے عواقب اور انجام پر غور و فکر کرنا۔ مثلا ہم نے 2 آیت پڑھی، ایک چھوٹی سی سورہ پڑھی، تو اس سورت کے باب میں ہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اس چیز کا فہم حاصل کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری امت پر مطلقاً جو ہے یہ تدبر قرآن کو واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ امت قرآن فہمی کا اہتمام کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری اس سے اوپر کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ قرآن پڑھنے والے ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت انجام دی ہے، لیکن قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنا سکے، قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل انہوں نے نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی
کہ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن مجید سے عبرت اور نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل و دانش ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جنہیں فکر مندی ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی، جو اپنے معاملے میں، اپنے آغاز و انجام کے معاملے میں جو ہے فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ لوگ قرآن مجید سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔